یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا، قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ شیر ہند آگے بڑھ، بنے سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، جوشے وطن بڑھائے جا۔ شیر ہند آگے بڑھ، بنے سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، جوشے وطن بڑھائے جا، قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ امید ہے سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم اے کے شیخ صاحب کا ان آور پیور ڈسکشن گروپ، اور آج کا موضوع گفتگو ہے جو کہ مشہور و معروف واقعہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ٹائم کا، محمدی بیگم۔ تو آئیں محترم شیخ صاحب، ویلکم۔ محترم اے کے شیخ صاحب، بہت بہت ویلکم ہے آپ کا، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو کافی ممبرس نئے بھی آتے رہتے ہیں گروپ میں محترم، تو آپ سے تھوڑی سی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ماشاءاللہ آپ تھوڑا سا یہ تعارف کرا دیں، حالانکہ آپ کو پوری سوشل میڈیا کی دنیا جانتی ہے، آپ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، بٹ تھوڑا سا نئے ممبرس کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ریئل قادیانی ہیں۔ ریئل قادیانی سے میرا مطلب ہے کہ آپ ماشاءاللہ قادیان انڈیا کی ہی پیدائش ہیں اور آپ پیدائشی احمدی ہیں۔ تو کیا یہ معلومات صحیح ہے، یا تھوڑی سی معلومات انٹروڈکٹری اپنے ریگارڈنگ دے دیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی سر، تھینک یو۔ جی بہت شکریہ میر فیصل صاحب، آپ نے کہا کہ میں ریئل قادیانی ہوں اور پیدائشی قادیانی ہوں، مطلب میں پیدائشی قادیانی تھا، ہوں نہیں۔ مجھے اس احمدیہ کلٹ کو چھوڑے ہوئے تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ 26 سال ہو گئے ہیں۔ پیدا میں انہی میں ہوا، پلا بڑا، اور میرا خیال ہے کہ زندگی کی 50ویں میرا خیال وہ میری سال تھا جس میں میں نے ان کو چھوڑا، اور جو چھوڑا تھا وہ کسی مطلب عقیدے کی بنیاد پہ یا کسی مذہبی مسئلے پہ یا کسی شکوک و شبہات کے نتیجے میں نہیں، بلکہ ایک تنظیمی جو انتظامی کہہ لیں آپ، تنظیمی نہیں انتظامی امور ہے، ان پہ اختلاف کی وجہ سے چھوڑا، اور بعد میں میری اسٹڈی شروع ہوئی، اور پھر میں جس نتیجے پہ پہنچا، جو کچھ میں نے اس کو سمجھا، جو محسوس کیا، اس کو میں نے ایک ویب سائٹ کی شکل میں اور اس کے بعد یوٹیوب پر اپنے مختلف جو خیالات تھے ان کا اظہار کر کے کیا۔ جی محترم اے کے شیخ صاحب، میں نے اکثر کیوں یہ دیکھا ہے کہ جو بھی سینئر اور ماشاءاللہ نالجبل ممبرس ہیں، فار ایگزامپل عبدالغفار جبا صاحب محترم یا طارق چوہان صاحب، ان کے بارے میں بھی ہمیں یہی جانکاری ہے کہ جب نیئر اباؤٹ 50 ایئرس آف ایج کے وہ لوگ تھے تو ہی انہوں نے قادیانیت احمدی جماعت کو چھوڑا ہے۔ They are still Ahmadis because they follow Mirza Ghulam Ahmad Qadiani صاحب and they accept him as a نبی۔ میں نے آپ کو قادیانی اس لیے کہا سر کیونکہ ہمارے احمدیز دوست ناراض ہو جاتے ہیں اگر انہیں کوئی قادیانی کہہ دیتا ہے، تو پھر میں نے کہا جب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا نام ہی قادیانی سے منسوب ہے، تو اگر میرے جیسا بندہ کبھی قادیانی ہوتا تو مجھے تو بہت فخر ہوتا اس بات پہ کہ چلو بھائی نبی کے نام سے ہمیں منسوب کیا جاتا ہے۔ بٹ ان دا اینڈ انہوں نے ڈیٹیل یہ بتائی کہ قادیانی صرف اس کو کہا جا سکتا ہے جو قادیانیت میں برتھ لیا ہو، یعنی کہ پیدائش لی ہو۔ تو میں نے سر اس لیے آپ کو قادیانی کہہ دیا تھا، اگر آپ کو گراں گزرا ہے تو معذرت کہ بھائی آپ کیونکہ بائی برتھ قادیان میں پیدا ہوئے تھے۔ خیر سر، ہم ٹاپک پہ آتے ہیں۔
جی امیر فیصل صاحب، گزارش ہے کہ مجھے تو اس چیز پہ کوئی نہیں، مجھے تو بلکہ خوشی ہوئی اس چیز سے، مجھے کوئی اس پہ گلا نہیں یا مجھ پہ گرا نہیں گزرا. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جیسا آپ نے نام لیے کہ بھئی فلاں جو اشخاص ہیں وہ بھی زندگی کے کسی حصے میں آ کر انہوں نے چھوڑا. مطلب یہ کوئی سیٹ پیمانہ نہیں ہے کہ اس میں نے تو صرف یہ عرض کی کہ میری اس وقت عمر اتنی تھی جس وقت میرا یہ انتظامی امور پہ ان سے اختلاف ہوا اور میں نے اس کو چھوڑا. سمپل اس طرح، ادروائز تو اور کوئی بات نہیں. باقی قادیانی تو اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ احمدی لوگ جو ہیں، یہ قادیانی اپنے آپ کو لکھنا اور قادیانیت کا لفظ استعمال کرنا باعث فخر سمجھ رہے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ ریاکاری کرتے ہیں اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، اپنی آمدن بڑھانے کے لیے، یا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. بہرحال جو بھی ان کی ہو انٹینشن، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ خود یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے. محترم ایک شیخ صاحب، خیر ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، بٹ یہ ریئلٹی ہے ہمارے گروپ میں کم سے کم. میں یہ بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ احمدیز حضرات شکایت کرتے ہیں کہ انہیں قادیانی نہ کہا جائے، قادیانی ان کو نہ پکارا جائے، کیونکہ قادیانی صرف ان کو کہہ سکتے ہیں جو کہ پیدائش آف قادیان ہے. خیر اچھا محترم، ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی زندگی کا، محمدی بیگم. اب وہ بتایا تو بہت کچھ جاتا ہے، پیش گوئی اس طرح سے تھی، پیش گوئی اس طرح سے ریلیٹڈ تھا، دس تھا، دیٹ تھا، دس اینڈ دیٹ. ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ انڈین کلچر خاص طور سے ہمیشہ سے ایسا رہا ہے یہاں کے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ساتھ ساتھ رہتے چلے آتے ہیں، اور آپ کو بھی جانکاری کافی ہوگی ماشاءاللہ. تو ایک ایسے کلچر میں ایک آدمی کی پیدائش ہونا اور کسی بھی اسٹیج پہ اس آدمی کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ نبی ہے یا یہ کہ جو بھی کچھ معاملات ہیں، تو اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ ایک فیملی جو کہ انہی کے ریلیٹیوز میں سے تھی یا ان کا پہلے سے رشتہ داری تھی کہ وہ دین سے بدزن ہو رہے ہیں، دین سے متنفر ہو رہے ہیں، اور انہیں سمجھانے کے لیے یہ ضروری تھا. ویسے میں نے کسی اور نبی کی ایسی مثال دیکھی بھی نہیں ہے کہ کسی کو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ان کی چھوٹی بیٹی سے رشتہ مانگ لیا جائے. تو یہ رشتہ مانگا گیا ہے مرزا صاحب سے، اور طرح طرح کی پھر باتیں بعد میں ہوئی ہیں. تو اس چیز کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ پلس کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے کہ آج تک لوگ مجھے امیت اگروال بھی کہتے ہیں، بلکہ زیادہ کہنا پسند کرتے ہیں. ایک آریہ کا مائنڈ تو ظاہر سی بات ہے کہ بیسیکلی وہ رہتا ہی رہتا ہے، اور اب ماشاءاللہ مسلم کی حساب سے بھی بات ہے. تو مذہب اسلام میں 1400 سال پہلے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریگارڈنگ حدیثوں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 6 سال کی لڑکی سے نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی کی. تو یہ چھوٹی ایج کا وہاں پہ ہو گیا، بٹ چلیے وہ تو شادی کا معاملہ تھا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ شادی ہوئی نہیں. تو یہ چھوٹی عمر کے کانسیپٹ میں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو کیا آپ 1400 سال پہلے واقعے کو، رسول اسلام صاحب کے واقعے کو اور مرزا صاحب کے واقعے کو، ایک چھوٹی بچی سے رشتہ مانگنا کچھ آپس میں کو ریلیٹڈ سمجھتے ہیں؟ یا سب سے پہلے آپ یہ بتا دیجیے کہ اس ریگارڈنگ آپ کے کیا خیالات ہیں سر؟ شکریہ. جی بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ اس خاندان کے بارے میں کہ یہ اسلام سے بدزن ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کا سوائے مرزا صاحب کے اپنے الفاظ کو، ان کی اپنی فیبریکیٹڈ بنائی ہوئی کہانی جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی بیس ہے، ادروائز اس کا کوئی بھی نہ ان کی طرف سے کوئی ایسے بیانات ہیں جو انہوں نے پیش کیے ہیں کہ اس بیس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ راہ راست سے بھٹک رہے ہیں، اسلام سے گمراہ ہو رہے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مرزا صاحب کی اپنی بات ہے، مطلب وہ جو جی چاہے کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز، آپ نے جو بات حوالہ دیا رسول کریم کا کہ احادیث میں ہے، دیکھیں میری بات سنیں، ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا، جو انسان کا کلام ہے، انسان کی لکھی ہوئی تاریخ ہے، روایات ہیں، ان کو ہم جو فرسٹ ہینڈ ہے ایک چیز آ رہی
اس کے ساتھ ہم کبھی بھی برابر نہیں رکھ سکتے. مثال کے طور پہ آپ بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں یہ، لیکن ہماری بات جا کے جب کوئی کسی کو بتلائے گا تو وہ اپنے الفاظ میں بتائے گا، اپنی مرضی سے بتائے گا کہ یہ ہے وہ ہے. جب وہ بتائے گا اپنی مرضی سے تو اس کے اندر اتنی صداقت یا اس کی صحیح ہونے کے بارے میں جو شبہات ہیں بالکل اٹھ سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. سو وہ مطلب کرائٹیریا نہیں بنے گا، اور اس کو اس کے ساتھ محمدی بیگم کے ساتھ کسی طور پہ بھی یہ پرکھا نہیں جا سکتا. جو یہ کرے گا میرے لحاظ سے وہ بالکل غلط ہے. ویسے بھی کسی سے آپ پتہ کر لیں، تاریخی واقعہ ہے، احادیث میں ہو، روایات میں ہو، تاریخ میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، لیکن یہاں پہ مرزا صاحب بذات خود ساری بات کر رہے ہیں، اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں. لہذا ان کی بات کا کسی جماعت کے ممبر کا، ان کے مریدوں کا، ان کے ماننے والوں کا کہنے کہ ان کی مراد یہ تھی، ان کا مطلب یہ تھا، اس سے بڑا اور کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی کہ بندہ لکھنے والا خود لکھ رہا ہے یا ایسی زبان میں لکھے جس کی ہمیں ضرورت پیش آئے کہ بھی ان کا کیا مطلب تھا. مطلب بالکل واضح ہے، دو مطلب نہیں ہے. وہ لوگ کیا تھے یہ میں آپ کو ان کا ریفرنس تک مطلب یہ ہے کہ ان کے کتابوں کے اندر جس میں انہوں نے مطلب محمدی بیگم کے والد کو ایک شریف آدمی، اچھا شخص، یہ وہ کہا ہوا، یہ چیز موجود ہے. اچھا محترم، جہاں تک ہمارے پاس جانکاری ہے تو مرزا صاحب نے اپنے ایک بیٹے کی شادی جو کر رکھی تھی وہ بھی اسی فیملی میں کر رکھی تھی، تو یعنی کہ ویل اسٹیبلشڈ تعلقات ان لوگوں کے تھے اور اس فیملی کو یہ اچھے سے جانتے تھے. تو آخر اس کے بعد ہی ایسا کیوں ہوا کہ وہ دین سے بے راہ نظر آنے لگی، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نہ صرف محمدی بیگم سے رشتہ مانگا گیا بلکہ کافی کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا، دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں، کہ اپنے جائیداد میں سے اتنا حصہ دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اور سب سے بری بات جو ہمیں لگتی ہے معذرت کے ساتھ احمدیز دوستوں سے، کہ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے گا اگر یہ رشتہ نہ ہوا. تو اس طرح کی باتیں اگر ایک کامن آدمی، عام انسان کرے ایک رشتہ بھیجتے ہوئے اور یہ باتیں کنڈیشنز لگائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سماج میں تو اچھا نہیں سمجھا جائے گا. آپ کے اس ریگارڈنگ کیا کمنٹس ہیں سر، پلیز بتائیں. شکریہ. جی، بات یہ ہے کہ میں مطلب یہ بات کہتے ہوئے کہ میں نے جو مرزا صاحب کو اسٹڈی کیا ہے، میں اس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. ان کی تحریریں ہیں، ان کی جو باتیں انہوں نے اپنے بارے میں لکھی، ان کے صاحبزادوں نے، ان کی بیوی کے جو ہیں ان کے بارے میں نظریات، خیالات اور ان کی آراء جو ہے، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مد نظر، لیکن میں 90% مرزا صاحب کی اپنی تحریر کی بات کروں. مرزا صاحب میری ایک دو باتیں سمجھ لیں، مطلب ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں، میں جو نتیجہ خود کیا وہ بات کروں. مرزا صاحب میرے نزدیک ایک دہریہ انسان تھے، لیکن وہ اس نقطے کو پا گئے تھے کہ یہ لوگ جو ہے مسلمان، یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو اللہ کا نام لے کر کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ آنکھیں بند کر کے اللہ رسول کے نام پہ اپنے آپ کو چھلانگ لگا لیں گے، آگ میں کود جائیں گے، ڈوب مریں گے، یہ سب کچھ کر جائیں گے اللہ رسول کا نام لے. تو اسی چیز کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے، ان کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے نا، انہوں نے یہ سارے کام کیے. اب اس سلسلے میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں، جو کچھ سارا یہ سلسلہ اس بچی کے حوالے سے، جیسے آپ نے کہا کہ ان کا بیٹا فضل احمد جو تھا وہ پہلے ان کی فیملی میں بیاہ ہوا تھا، اور مرزا صاحب نے جو اپنا سارا سلسلہ کیا. آپ یہ دیکھیں کہ مرزا صاحب اللہ کی طرف منسوب کر کے کہ اللہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تو ان سے یہ کہہ. سو اٹ مینس کہ یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پہ یہ الفاظ مرزا صاحب لکھ رہے ہیں تو وہ مطلب مرزا صاحب کی طرف ایک بطور وحی آئیں گے، مطلب الہی کلام ہوگا، وہ الفاظ اللہ کے ہوں گے جو مرزا صاحب اللہ کی طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں، لیکن انہوں نے بڑا بے خوف ہو کے لگا دیا. وہ کون لگاتا ہے؟ دو ہی ہوتے ہیں جن کو پتا ہے کہ اس چیز کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں ایسی چیز، یا واقعتاً وہ چیز ہوئی ہو. اب وہ الفاظ لے لیں ان کے
جو مرزا صاحب نے استعمال کیے ہوئے ہیں کہ جی مجھے خدا نے کیا کہا، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں اس خدائے قادر و حکیم مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر کلام کے بڑی بیٹی محمدی بیگم کے نکاح کے سلسلہ میں جمبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام سلوک مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائے گا، اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا، اور ان تمام برکتوں اور رحمتوں سے حصہ پاؤ گے۔ یہ اشتہار ہے 20 فروری 1888 کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، بتائیں گے یہ کبھی اس کے اندر انہوں نے یہ جو چیزیں ہیں اس کو مطلب ہم کہاں پہ رکھیں گے اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو کام کر رہا ہے ایک ایسا طریقہ استعمال کر رہا ہے کہ مرزا صاحب کو کہ جا تو یہ میرا پیغام لے کے جا ان سے کر، کہ مطلب یہ ان کو ڈر اور خوف دلانے کے لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے سارا کچھ، یہ ان کے ذہن کے اندر جو ایک سازش اور ایک ایسی چیز پل رہی تھی یہ اس کا نتیجہ ہے، ادروائز ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو محترم شیخ صاحب، جیسے ماشاءاللہ 50 سال کی ایج ایک بہت ہی پختہ ایج ہو جاتی ہے، اور آپ کا اس ایج تک ایک تنظیم کو جوائن رکھنا یا ان کے ساتھ آپ کا رہنا، اور اس کے بعد آپ کے اختلافات ہونا اور آپ کی علیحدگی ہونا، تو اس میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ 50 سال کی ایج تک تو آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے رہے ہیں، اب آپ کو احمدی جماعت سے جو بھی شکایات ہوئی یا آپ نے کچھ بھی غلط وہاں پہ دیکھا تو بالکل آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اسے چھوڑیں، تو آج کی تاریخ میں کیا مرزا صاحب کو آپ نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ اور مرزا صاحب کو آپ نبی مانتے تھے 50 سال تک، اگر آج نہیں بھی مانتے تو اس پرٹیکولر ٹاپک کے ریگارڈنگ جو محمدی بیگم صاحب سے رشتہ مانگا گیا اور پھر طرح طرح کے پرلوبن مینس لالچ وغیرہ دیے گئے کہ جائیداد میں یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے، ادروائز بیٹے کی بیوی مطلب یہ ہو جائے گا، تو کس طرح سے لیں گے آپ؟ کیا یہ ایک نبی کا اسٹیٹس ہو سکتا ہے، یا یہ کہ جیسے احمدیز لوگ کہتے ہیں پچھلے نبیوں کی مثالیں دینے بیٹھ جاتے ہیں ہر ایک میٹر پر، کیا کسی بھی پرانے پچھلے نبی سے یہ مثال دے سکتے ہیں، یا آپ کی نالج میں کوئی بات ہو سر تو پلیز بتا دیجیے۔ ایکچولی آپ اپنے سوال میں نا بہت زیادہ سوال کر جاتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتا ہے کہ اس تھوڑے سے 1 منٹ کے عرصے میں مطلب اس چیز کو کور اپ کیا جائے۔ دیکھیں یہ جو کہانیاں ہیں نا، یہ جو استعمال کرتے ہیں، ریفر کرتے ہیں دوسرے انبیاء کے بارے میں، یہ مجھے ایک بھی بات جو ہے ایک بھی قرآن سے یہ نہیں دے سکتے کہ یہ جو قرآن کی کامنٹریز ہیں، قرآن کی جو تفاسیر کی گئی ہے، یہ ان کہانیوں سے باتیں لیتے ہیں، وہ انسان کی اپنی آراء ہے جو انہوں نے سمجھا انسانوں نے، اللہ کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں یہ دیا ہو۔ مثال اس کی آپ یوں لے لیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ ہے، آپ دیکھیں تفسیروں کے اندر کتنا عجیب، وہ کہاں چھوڑ آئے ان کو، نہ وہاں پانی تھا، اس سے کتنی باتیں بنی ہیں، یہ سارا سلسلہ چلا ہے۔ ایون حج میں صفا مروہ کے اندر جو حاجی بھاگتے ہیں دونوں پہاڑیوں کے درمیان حضرت ہاجرہ کے اس کے سلسلے میں، یہ سارے یہ کیا قرآن میں ہے کوئی ایسی چیزیں، کوئی ایسے الفاظ؟ اور اس پہ آج کے دور میں اگر لگانے لگیں تو اس سے بڑا چائلڈ ابیوز کوئی نہیں ہے کہ اللہ کا ایک نبی جو ہے ایک بچے کو چھوڑ کر دیار و مددگار چلا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی واقعات آپ کو ملیں گے نا، یہ تفسیروں کے اندر سے ملیں گے، لہٰذا ان کی میرے نزدیک میں نہیں ان کے کسی اس قابل سمجھتا کہ ان کا کیا جائے۔ جہاں تک مرزا صاحب کی اس چیز کا تعلق ہے، جو یہ آپ مرزا صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ وہ ٹاپک کو لے کے پھر آپ میری کہ میں 50 سال تک انہیں آپ سوری آپ کے اگر سننے والے اور آپ خود اس چیز کو مائنڈ نہ کر جائیں تو دعائیں دیں آپ سوشل میڈیا کو، جس نے آج ہم سب کو اس طرف توجہ دلا دی اور ہم میں سے چند لوگ اس طرف آگے انہوں نے پڑھنا سننا گوارا کر لیا، ورنہ 95% مسلمان، احمدی، دیگر مذاہب سب حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح اپنے والدین سے انہیرٹ لیے ہوئے، وراثتاً لیے ہوئے
مکھی پہ بکھی مار رہے ہیں، وہ چیز لے کے چل رہے ہیں، کسی نے کوئی تحقیق کو پڑھا نہیں ہے، صرف 1-2% ہے وہ لوگ جو کرنے والے، پڑھنے والے، تحقیق کرنے والے، باقی کسی کو نہیں پتا۔ میں لے کے چلا 50 سال تک کہ جو مجھے میرے والدین نے دیا، میں نے کبھی کوئی شک کرنا ہے؟ وہ شک آج لے لیں، کسی مسلمان سے پوچھ لیں اسلام کیا ہے، کوئی آپ کو اگر بتا دے صحیح تو رینڈملی اٹھا لیں کسی کو۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہے کہ بھئی اتنا پتہ نہیں ہے، پتہ اسی وقت چلے گا جب آپ علم حاصل کریں گے، آپ کے کھولیں گے، آپ اپنے شعور کی سطح کو بلند کریں گے۔ محترم شیخ صاحب، حالانکہ جلدی سے ہم سے کوئی بات کرنے کو تیار ہوتا نہیں ہے حدیث میں سے محمدی بیگم جی کے ریگارڈنگ، کئی سال کی بات ہوگی، شاید 3-4 سال 5 سال کتنے ہو گئے ہوں گے۔ تو ایک ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہیں فرام پاکستان، وہ تیار ہوئے تھے، بٹ ان سے بھی ان دیٹ عجیب و غریب ماحول میں گفتگو کو پورا کرنا پڑا۔ تو انہوں نے میرے سے ایک سوال ہی ایسا کر دیا تھا کہ میں سوچتا رہا کہ کیا جواب دوں کیا نہ دوں۔ انہوں نے کہا کہ فیصل صاحب آپ جتنے سوالات پوچھ رہے ہیں، اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں، مینس ڈاکٹر یحییٰ صاحب، کہ اگر آپ محمدی بیگم کے ہسبینڈ کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ تو میں نے تو مجھے اتنا وہ بھی نہیں تھا سر، اور مجھے پتہ بھی نہیں جواب میں نے صحیح دیا یا نہیں دیا۔ میں نے کہا بھائی اگر میں کمزور ہوتا یا میرا بیک گراؤنڈ بہت ہی ویک ہوتا تو ظاہر سی بات ہے جب مجھے وفادار بیوی مل گئی تھی تو میں کوشش کرتا کہ بھائی ان سے بات ہی نہ کروں اور مرزا صاحب کی کوئی باتیں بیگم تک نہ پہنچنے دوں اور صبر شکر کروں، یا یہ کہ کسی بھی جگہ چاہے ہمارے جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس سے بھی کم جگہ ملے، کسی گاؤں میں ملے سستے سی، وہاں پہ شفٹ کر لیتا۔ اور اگر طاقتور ہوتا یا میرے پاس کوئی ذرائع ہوتے یا میری بیک تھوڑی مضبوط ہوتی تو خدا نخواستہ اگر میرے پاس وفادار بیوی ہے اور اس کی طرف کوئی ایسی باتیں منسوب کرتا ہے تو جیسے باہوبلی وغیرہ کرتے ہیں تو آدمی شوٹ تک کر سکتا ہے ایسے آدمی کو۔ تو اس وقت میں نے جواب دے دیا تھا، حالانکہ مجھے بعد میں لگا کہ نہیں دینا چاہیے تھا سر۔ آپ ان سب چیزوں میں ایک سوال آپ سے یہ ہے، محمدی بیگم کا کیا رول پاتے ہیں؟ جیسے وہ ماشاءاللہ اپنے شوہر کے ساتھ بالکل وفادار رہی ہیں، جتنا بھی بہت لمبی زندگی انہیں دی ہے خدا تعالیٰ نے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس بچے بھی ہوئے ہیں، تو وہ تو ان افیکٹڈ رہی ہیں ٹوٹل اس معاملات سے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور محمدی بیگم دونوں کے کمپیریزن میں آپ محمدی بیگم کا کیا مقام پاتے ہیں یا ان کا کیا رول پاتے ہیں؟ شکریہ۔ پہلے میں آپ کی اس چیز کو لے لوں کہ وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی یحییٰ صاحب نے آپ سے پوچھا سوال آپ سے کہ بھئی آپ اس کا خامد ہوتے تو کیا کرتے۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، اس سے بڑا احمقانہ سوال تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نمبر 1۔ لیکن ہائپوتھیٹیکلی چلے 1 منٹ کے لیے رکھ لیتے ہیں اس چیز کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا جب محمدی بیگم کی اس کے خامد سلطان سے شادی ہو رہی تھی تو سلطان احمد کے سامنے یہ سارا کچھ کھول کے رکھ دیا گیا تھا کہ بھئی بات سنیں، یہ جس سے آپ کی شادی ہونے لگی ہے اس کے بارے میں ایک شخص ہے جو اس کا رشتہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرا اس کا آسمانوں پہ بھی نکاح ہو چکا ہے، یہ اس کا خامد جو اس سے کرے گا شادی، کوئی شخص وہ مر جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور اس شخص کو باقاعدہ طور پہ پوچھا کہ بھئی آیا شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا ایسی کوئی چیز ملتی ہے ان کے سامنے؟ جو سوال کرنے والا ہے اس کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ کیا یہ اس کے پاس انفارمیشن تھیں جس بیس پہ وہ سوال کر رہا ہے کس سے، کہ آپ کا کیا جواب تو کبھی ہوتا ہے کہ اس کے خامد سے کوئی بات کی جاتی، ٹھیک ہے۔ آپ کے دوسرے حصے کی طرف جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں محمدی بیگم کو قطعی طور پہ کچھ پتا نہیں ہے کہ مرزا صاحب کیا اس کے بارے میں مغلظات اور فضولیات اخباروں میں چھپوا رہے ہیں، اشتہار لگوا رہے ہیں، جو کسی بھی شریف انسان کا کام نہیں ہوتا، یہ اوباشوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ I'm sorry میرے یہ الفاظ احمدی حضرات سے ناگوار گزریں گے، لیکن I'm sorry اس شخص نے ایک معصوم شریف بچی کی عزت کو سرے بازار نیلام کیا ہوا اس نے اچھالا ہے، گلیوں میں اخباروں میں ڈالا۔ یہ اوباشوں کا اور جو بد کردار لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا رویہ ہوتا ہے جو مرزا غلام احمد نے اختیار کیا۔ I'm sorry وہ شخص کسی طور پہ بھی اس معاملے میں قابل عزت نہیں ہے کہ اس کا نام احترام سے لیا جائے۔ آنسٹ ٹو گاڈ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ جو معاملہ اس شخص نے کیا
اگر اس میں تھوڑی سی بھی شرم حیا کی رمق ہوتی تو وہ یہ کام نہ کرتا، لیکن وہ اپنی ہوس کے آگے اتنا بے بس تھا کہ اس نے کسی تہذیب اخلاق کو مد نظر رکھا اور تمام سرحدیں پار کر کے وہ یہ حرکت کری۔ اور آپ اس شخص کی جرأت کا اندازہ کریں، یہ کون کر سکتا ہے کہ اس نے یہ تمام باتیں خدا کی طرف منسوب کی، جی مجھے تو اللہ نے کہا تھا، مجھے تو خدا کے کہنے پہ میں نے یہ کیا، کیونکہ اس کا بلیو ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں جو شخص تھوڑا سا بھی خدا پہ یقین رکھتا ہے وہ اس کے ڈر اور خوف سے ایسی بات کرے گا ہی نہیں۔ آپ کے نزدیک خدا ایسی معاذ اللہ گری ہوئی باتیں کر سکتا ہے؟ کیا ہمیں کہیں سے کوئی ایسا حوالہ ملتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مرزا غلام احمد ایک دہریہ شخص تھا جس سے میں کسی طور پہ بھی محمدی کے حوالے سے اسے شرفاء کے درجے میں اس کے دائرے میں لا ہی نہیں سکتا، چاہے لاکھ اس کی تحریریں جو کہ اس نے بہرحال کہیں سے سرکہ کی ہوئی ہیں، ادھر سے پکڑی ادھر سے پکڑ کے نقل کر کے لکھی ہوئی ہیں جنہیں بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، ادروائز پرسنلی ہی واز ناٹ اے نوبل اور جنرل پرسن۔ محترم اے کے شیخ صاحب، احمدی سے جب بھی بات چیت ہوئی کبھی اس ٹاپک پہ تو وہ تو آپ کو معلوم ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ والی پیش گوئی اس پیش گوئی سے ریلیٹڈ تھی، وہ پیش گوئی اس سے ریلیٹڈ تھی، اور آخر میں کہتے ہیں چلو اس کا باپ تو مر گیا تھا، جیسے انہیں بہت سکون کا مقام مل سکتا ہو اس ریگارڈنگ۔ تو ان دا اینڈ احمدیز کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کے محمدی بیگم کی اولادیں ہوئی ہیں، لڑکے لڑکیاں جو بھی ہوں گی مجھے معلوم نہیں، وہ لوگ احمدی ہو گئے تھے، اور اگر مرزا صاحب کی کوئی غلط بات ہوتی تو وہ لوگ ایسا کیوں کرتے؟ حالانکہ ہماری سمجھ سے تو یہ سر باہر باتیں ہیں، ہمیں کیا معلوم کون ہوا نہیں ہوا۔ اور دوسری بات، اگر محمدی بیگم صاحب کے ریگارڈنگ تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے، وہ تو اپنے شوہر کی ہمیشہ پوری وفاداری کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے اپنی فیملی کے وقار کو دیکھتے ہوئے۔ تو اگر کوئی اولاد سچ میں ہوئی بھی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی جانکاری ہو تو وہ ان کا اپنا میٹر ہے سر، تو ان کے میٹر کو محمدی بیگم کے میٹر سے کیا جوائن کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس ریگارڈنگ بتا دیں سر۔ دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ آتم کے سلسلے میں بھی جس کی موت کی پیش گوئی مرزا غلام احمد نے کی ہوئی ہے، اور اس کا چونکہ یہ رشتے دار تھا، مرزا صاحب کو ان کی صحت کے بارے میں پورا پتا تھا، آتم کے بارے میں بھی پتا تھا اسے کیا بیماری ہے کیا ہے کیا نہیں، وہ خون ٹوٹتا تھا۔ سو اس سلسلے میں یہ چیزیں دیکھ کے مرزا صاحب نے یہ سارا کچھ حرکتیں کی ہوئی ہیں۔ یا کمان، اگر خدا نے اپنے نبی اس طرح منوانے ہیں، اس طرح سے کرنا ہے، یہ موت کے نبی بھیج کے، مطلب کوئی ایسی ایک چیز ہمیں کسی کتاب میں سے ایسی چیز مل جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں جو ہے یہ مرزا غلام احمد پہلے نبی اپنی پیش گوئیوں سے یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، خدا را اگر آپ قرآن کی اسٹڈی کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کام صرف اپنے نبی کو بھیجنا اور یہ میسج دینا کہ لوگوں تک یہ پہنچا دو کہ اگر تم اللہ کے قوانین کی پابندی نہیں کرو گے، اس کے احکام کو نہیں مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ یہ چیزیں تمہارے سامنے، کوئی بھی انسان جو ہے اگر وہ سرخ بتی پہ نہیں کھڑا ہوگا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا پولیس اس کا چلان کر لے گی۔ یہ جتنی باتیں مرزا صاحب نے پیش گوئیوں کے حوالے سے کی ہیں، یہ ساری ان کی اپنی ذہنی اختراع ہے۔ دیکھیں بات سنیں میری، اس سے بڑی مزاح کا خیز اور کیا بات ہوگی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمدی بیگم کا ایک بیٹا اسحاق اس کا نام ہے، وہ احمدی ہو گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرا پورا خاندان وہ سارا جماعت کے ساتھ ہے، میں اکیلا مطلب اس چیز کو، اب میں نے غور و فکر کیا، میں نے سوچا، میں نے سمجھا، اس نتیجے پہ پہنچا، ٹھیک ہو گیا۔ محمدی بیگم کا اگر ایک بیٹا کسی وجہ سے، میں نہیں کہتا کہ وہ کسی لالچ میں آ کے یا اسے کوئی اور مقصد ہوگا، فلاں ہوگا یا انہوں نے کچھ دیا ہوگا، نہیں، وہ کسی وجہ سے بھی وہ مرزا صاحب کو سچا سمجھ کے ہو گیا۔ اس سے سوال ہے محمدی بیگم کی شادی پہ، اس پیش گوئی پہ اس کا کیا تعلق کیا ہے؟ جبکہ کسی کا والد، کسی کی والدہ جو ہے وہ اللہ کے حضور اس چیز کے اوپر اپنے بیٹے کی، اپنی اولاد کی، اپنے خامد کی، ماں باپ بہن بھائیوں کے سلسلے میں شفاعت نہیں کر سکتی، ان کی رعایت نہیں کر سکتی، یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ ذرا کامن سینس کو یوز کریں۔
کہ یہ کیا مذاق بنایا اس شخص نے، اور لوگ یہ احمدی اپنے آپ کو کس چکروں میں ڈال کے آگے ہوئے ہیں کہ جی وہ ہو گیا، جی فلاں چیز اس سے ریلیٹڈ ہو گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ غور کریں آپ۔ محترم ہم تو غور و فکر کرتے ہیں، بلکہ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں نے پیور ڈسکشن گروپ کے اسٹیج پہ یہ بات رکھی احمدیز حضرات سے کہ اگر امیر فیصل مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو مان بھی لیتا ہے اور تمام دعوی جات جو بھی ان کے ہیں میں مان لیتا ہوں کہ تمام دعوی جات ان کے صحیح ہیں، بٹ میں احمدی جماعت آرگنائزیشن کو جوائن نہیں کرتا ہوں، تو میں کیا احمدی ہو گیا یا نہیں، آپ لوگ مانیں گے یا نہیں؟ تو جو بھی مجھے جوابات ملے ہیں اس میں ٹوٹل لب و لباب یہی تھا کہ اگر پھر تو آپ کو سچا احمدی ماننا ہی نہیں جا سکتا اگر آپ جماعت کو جوائن نہیں کرتے۔ اچھا، اس میں بھی شیخ صاحب میری دو وہ مسئلے ہیں کہ میں نے معلومات کی ہے مسلمان علماء لوگوں سے، تو جو کچھ میرے پاس اسائے جات ہیں تو انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے سن کے کہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہی نہیں، اگر مجھے امداد وغیرہ دینی ہے یا کچھ دینا ہے تو وہ خدا کا شریعت کا حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے قریبی یا خونی رشتہ داروں کو دیکھوں گا، دس اینڈ دیٹ، تو اس میں بھی میرے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ کر سکوں۔ اور میں نے یہ کہا کہ ایک تو میں یہ چیز ڈونیشن نہیں دوں گا، پلس جو شادیوں میں انٹرفیرنس ہے آپ کا وہ میں اپنی فیملی میں نہیں سنوں گا، تو وہ بھی تیار نہیں ہے۔ تو مطلب آپ کیا کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو ماننے والے ان کی نظر میں احمدی نہیں ہے، اور صرف احمدی وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو جماعت کو جوائن کریں؟ سر ٹائم بھی اب کافی ہو رہا ہے، بس آپ اس کا جواب دے دیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی ٹائم ملیں گے۔ محترم ہم تو غور و فکر کرتے ہیں، بلکہ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں نے پیور ڈسکشن گروپ کے اسٹیج پہ یہ بات رکھی احمدی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنا ایک فقہ تیار کر رکھا ہے، پہلی چیز تو یہ لگا لیں کہ یہ جو احمدیت ہے یا قادیانیت ہے، یہ اسلام کے پیرلل ایک انہوں نے یہ مذہب کہہ لیں، دین کہہ لیں، طریقہ کار کہہ لیں کہ یہ وہ چلا رہے ہیں۔ ان کی ہر چیز، ان کا نبی اپنا ہے، ان کی قبریں اپنی ہیں، ان کی نمازیں اپنی، مسجدیں اپنی، ان کا فقہ وغیرہ سارا کچھ اپنا ہے، یہ ہر چیز چلتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو بھی یہ اپنے پاس سے کریں انہیں پورا حق ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ بھئی ان کو مسلمان سمجھا جاتا ہے یا نہیں سمجھا جاتا ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو اس دائرے سے نکالا ہوا ہے۔ آپ ایک چیز کو بنیادی طور پہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شخص اللہ کے تمام انبیاء کو مانتا ہے، اس کی کتابوں کو مانتا ہے، اس کے ملائکہ کو مانتا ہے، ڈے آف ججمنٹ کو مانتا ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتا ہے، اس کا نام اس نے مسلمان رکھا ہے، مسلم رکھا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک نام کے دیے ہوئے کو آدھا کرنا یا اس میں اضافہ کرنا یا اس کو کمی بیشی کرنا جو ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں چلاکی سے، جسے مسلمان سمجھ نہیں رہا، کہ وہ دیکھیں جی آپ کہتے ہیں میں سنی مسلمان ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، یہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ سوال ہے اللہ نے آپ کو کیا کہا ہے؟ جو اللہ نے کہا ہے آپ وہ رہیں۔ جب آپ وہ نہیں کہیں گے، یہ اپنی پہچان کے لیے بڑے بڑے بہانے یہ نکالیں گے، یہی چیز شرک ہوتی ہے، یہی چیز اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو باقی میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ مطلب میں فتویٰ کسی چیز کے بارے میں دے سکوں، میں جو سمجھا ہوں قرآن سے میں وہ بات کر رہا ہوں۔ جی محترم شیخ صاحب، حالانکہ آپ میرے سے ہر ایک معاملے میں ماشاءاللہ علم میں اور ہر معاملے میں ہی سینئر ہیں، بٹ یہ بات تو صحیح ہے کہ سورہ بقرہ میں تو میں یہ سمجھتا ہوں جو لکھا ہوا ہے کہ ادر ریلیجن کے لوگ بھی، یعنی کہ چاہے وہ نصارہ ہیں، یہود ہیں یا کوئی بھی لوگ ہیں، اگر وہ ایک خدا پر یقین رکھیں گے، روز قیامت پر یقین رکھیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو انہیں کسی طرح کا خوف نہ ہوگا۔ یہ بات ہے سر۔ اور رہی بات مسلمان ہونے کی، تو بالکل میں ٹوٹل یہ بات مانتا ہوں
کہ اللہ پر, رسول اسلام پر, اور جو 5 پرنسپلس آف اسلام ہیں یعنی کہ روزہ, زکوٰۃ, حج, توحید وغیرہ سب کچھ, ان پہ یقین رکھے گا تو وہ پکا سچا مسلمان ہے سر. اور آخری خطبہ جب دیا گیا ہے رسول اسلام صاحب کو, اور انہوں نے خود کہا ہے کہ اسلام مکمل ہو گیا یا دین, جو بھی الفاظ ہیں وہ الفاظ کا تھوڑا فرق ہو سکتا ہے, تو انڈاؤٹیڈلی ایک رسول اسلام صاحب جو فاؤنڈر آف اسلام ہے ایک طرح سے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دین مکمل ہو گیا. تو یہ معاملات ہیں سر. رہی بات محمدی بیگم, ایک ایسا ٹاپک ہے احمدیز لوگوں کا جو آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا, بلکہ اس کے لائن کی ABCD بھی سمجھ میں نہیں آتی سر. اور وہی سب کچھ آپ سے معلوم چلا کہ آپ بھی اس ٹاپک پر خیالات جو ہیں وہ لگ بھگ میرے جیسے ہی ہیں. آپ نے ٹائم دیا, اس کے لیے بہت شکریہ, جزاک اللہ. انشاءاللہ 1-2 ٹاپک اور ہیں, میں آپ سے پرسنل پہ ڈسکس کریں انشاءاللہ. یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اس کے لیے بھی وقت دیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہاں جی فیصل صاحب, آپ کا بہت شکریہ, لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ جو آپ نے مسلمان ہونے کے لیے حج نماز کو لیا ہے نا, یہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے. جو ارکان ایمان ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید, اللہ تعالیٰ کے انبیاء, اللہ تعالیٰ کی کتب, اللہ تعالیٰ کے ملائکہ, اور جزا سزا کا دن آخرت کا. یہ چیزوں پر ایمان لا کر آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. آگے آپ پر جو ذمہ داریاں ہیں, جو فرائض ہیں, حج, روزہ, نماز, زکوٰۃ, وہ ان چیزوں کا نام ہے. باقی جو آپ اور ٹاپکس وغیرہ کہہ رہے ہیں یا چیزیں کرنی ہیں, بالکل ویلکم اینی ٹائم. تو اب مجھے بتائیے کہ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے یا کیا صورت ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو میں نے آج سے 15-16 سال پہلے ایک محمدی بیگم کو جو خط لکھے تھے مرزا غلام احمد نے, اس کے میں خطوط سارے آپ کو بھیج دیتا ہوں. میری ویب سائٹ پہ اس وقت چھپے تھے, تو وہ اگر آپ کہیں تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آپ خود بھی اس میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, مجھے بتائیے, میں بھیج جی پلیز, اگر کوئی شیئر کرنے کی چیزیں بالکل آپ کر دیجیے. اور میری جانکاری میں تو یہ بالکل نئی چیز ہے کہ انہوں نے خطوط بھی لکھے تھے محمدی بیگم کو, اور وہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں. تو سر بالکل بھیج دیجیے, آپ گروپ میں بھی بھیج سکتے ہیں. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. محترم AK شیخ صاحب, ہم انشاءاللہ گروپ اوپن کر رہے ہیں. اگر کچھ ممبر سوال کرنا چاہیں گے تو آپ پلیز کچھ ٹائم اسٹے کر لیجیے, تو آپ جواب دینا چاہیں گے تو دے دیجیے گا. موسٹ ویلکم. اور آج کا آپ نے ٹائم نکالا اپنے مصروف شیڈول میں سے, تو بہت شکریہ.